الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. میرے بھائیوں، آج کے درس میں انشاءاللہ ہم اس بات پر گفتگو کریں گے کہ لیلۃ القدر کب ہوتی ہے اور اس کی علامات اور نشانیاں کیا ہیں. اس سلسلے میں یہ بات معلوم رہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، آخری 10 دنوں میں ہوتی ہے، اور آخری 10 دنوں میں سے اس کی طاق راتوں میں ہونے کی امید زیادہ ہوتی ہے. طاق راتوں سے مراد 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات ہے. اور یہی جو ہے مختلف فقہائے مذاہب کا قول ہے، جس میں سے آپ اگر شافعی مذہب کی کتاب میں دیکھنا چاہیں تو امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مذہبنا و مذہب جمہور العلماء انہا فی العشر الاواخر من رمضان وفی اوتارها ارجا. یہ روضۃ الطالبین میں لکھتے ہیں، اور ایسے ہی آپ مغنی المحتاج میں چیز دیکھ سکتے ہیں کہ جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں یہ رات ہوتی ہے اور طاق راتوں میں زیادہ امید ہوتی ہے. اسی طرح سے اگر آپ حنابلہ کی فقہ کی کتابوں میں دیکھنا چاہیں تو کشاف القناع میں، اسی طرح سے المغنی لابن قدامہ میں دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ مالکیہ کے مذہب کی چیزیں دیکھنا چاہیں تو الفواکہ الدوانی ہے اور القوانین الفقہیہ ابن جزئی کی ہے، ان کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے. چنانچہ مجموع الفتاوی میں آپ فرماتے ہیں لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من شہر رمضان هكذا صح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال هو في العشر الاواخر من رمضان وَتَكُونُ فِي الْوِتْرِ مِنْهَا. یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح یہی بات ثابت ہے، اور اس کی طاق راتوں میں ہونے کی امید زیادہ ہوتی ہے. امام ابن باز رحمہ اللہ، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، سب کے اقوال اسی طرح سے ہیں. اس کے دلائل احادیث میں ہیں. چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان. یہ روایت صحیح بخاری میں 2017 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 1169 نمبر پر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قدر والی رات کو تلاش کرو رمضان کے آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں. اسی طرح سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التمسوها فی العشر الاواخر من رمضان لیلۃ القدر فی تاسعۃ تبقى فی سابعۃ تبقى فی خامسۃ تبقى. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 2021 نمبر پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. لیلۃ القدر اس وقت ہوتی ہے جب 9 دن باقی رہ جائیں، جب 7 دن باقی رہ جائیں، جب 5 دن باقی رہ جائیں. تو یہاں یہ نقطہ نظر میں رہے کہ جب 9 دن باقی رہ جائیں، اگر 29 کا رمضان ہے تو دوسرا دن ہوگا، اور اگر 30 کا رمضان ہے تو پھر دوسری رات ہوگی، تو مختلف ہو جائے گی. تو اس روایت کی بنیاد پر طاق کی تعین میں دشواری ہو جاتی ہے. اس روایت کی بنیاد پر اسی لیے کہا گیا کہ آخری 10 راتوں میں جو شخص پورے اعتکاف میں بیٹھ جائے گا اور پوری آخری 10 راتوں میں اعتکاف کرے گا، اسے یقینی طور پر لیلۃ القدر ملے گی، لیکن طاق راتوں میں امید زیادہ ہے. اسی طرح سے اس سلسلے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے
ان رجالا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اروا ليلة القدر في المنام في السبع الاواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارى رؤياكم قد تواطأت في السبع الاواخر فمن كان متحريها فلیتحرها فی السبع الاواخر۔ یہ روایت صحیح بخاری میں 2015 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 1165 نمبر پر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ کرام کو خواب میں لیلۃ القدر دکھلایا گیا اور انہوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خواب کی خبر دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے خواب آخری 10 دنوں پر متفق ہیں، آخری 7 دنوں پر متفق ہیں۔ تو اس لیے جس شخص کو لیلۃ القدر کی تلاش کرنی ہو وہ رمضان کے آخری 7 راتوں میں تلاش کرے۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہی کی حدیث ہے جو کہ صحیح بخاری میں 6991 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 1165 نمبر پر ہے، رأى رجل ان لیلۃ القدر لیلۃ 27 فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارى رؤیاکم فی العشر الاواخر فاطلبوها فی الوتر منها، کہ ایک شخص نے خواب دیکھا کہ لیلۃ القدر یہ 27ویں رات کو ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے بھی لیلۃ القدر کے تعلق سے خواب دیکھا ہے یہ سارے خواب آخری 10 راتوں سے متعلق ہیں، اس لیے آخری 10 راتوں کی طاق راتوں میں اسے تلاش کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر بہرحال پہلے عشرے میں نہیں ہے، دوسرے عشرے میں نہیں ہے، آخری اور تیسرے عشرے میں ہے، رمضان کے تیسرے عشرے میں جو رمضان کا آخری عشرہ ہے اسی میں لیلۃ القدر ہے اور اس کی طاق راتوں میں زیادہ امید ہے اور طاق راتوں میں سے 27ویں رات کو سب سے زیادہ امید ہے۔ وَهَذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا وَسَلَّمَ۔